آپ عمران خان کے آخری جو دورہ تھا، دورہ روس، اس میں ساتھ گئے تھے کور کرنے کے لیے؟ جی، ساتھ جانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ساتھ جانے سے مراد کوریج کے لیے آپ نے عینی شاہد ہیں، دیکھا وہاں؟ جی، وہاں پہ عینی شاہد ہوں، لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس کے پیسے حکومت نے نہیں دیے تھے. اس کے پیسے میں اس وقت جس ٹی وی کے ساتھ کام کرتا تھا انہوں نے برداشت کیے تھے، رہنے کے بھی اور ٹکٹ کے بھی، تو یہ اور کھانے کے بھی. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں جو آخری تابوت میں کیل تھا وہ تھا دورہ روس، اور وہ جو بڑا کروشل ٹائم تھا، روس یوکرین کی جنگ اور معاملات اور پوٹن کے ساتھ، تب اس وقت اس طرح سے کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو رہا تھا. عمران خان گیا اور یہ آخری کام ہوا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس تاثر کو؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا پرابلم روس یس تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس جانے میں ایک روس نے اس پورے میٹرکس میں ایک رول پلے کیا. اس میٹرکس میں اس کی ایک ویلیو تھی جی، لیکن ادروائز حالات تو ان کے پہلے سے خراب تھے. وہ تو اکتوبر 2021 سے ہو گئے، اکتوبر 2021 سے خراب ہو گئے. نہیں، یہ تو حالات خراب ہوئے تھے نا. میری معلومات یہ ہیں کہ 2019 میں اکتوبر یا نومبر 2019 میں عمران خان صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ جنرل باجوہ کر چکے تھے. 2019 میں؟ جی ہاں. اور ہٹایا بعد میں کتنے؟ وہ بیچ میں کووڈ آ گیا تھا. جی، تو کیا یعنی اتنی جلدی عمران خان کے مداح جو جنرل باجوہ، کی وجہ یہ ہے ان کا دل بھر گیا اتنی جلدی؟ نہیں، عمران خان صاحب وہ کام کر رہے تھے جو وہ آج کھل کے کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب دراصل پاکستان کے اندر جو پاور ایکویشن ہے اس کو چینج کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے کیا عملی اقدامات کیا تھے؟ کن سٹیپ سے نظر آنا شروع ہوئے؟ کئی طریقے تھے، اس کی کئی چیزیں تھیں. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن کریں، اور پاکستان کے اندر خود انہوں نے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ انہوں نے، ایک تو کووڈ آ گیا اور کووڈ میں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ ملک بند کر دیں. انہوں نے اصرار کیا اور اپنا فیصلہ نافذ کروایا. ٹھیک. اس کے بعد یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان کے پاور سٹرکچر میں کہ فیصلہ میں کروں گا. اس کے بعد عثمان بزدار صاحب ایک مسلسل ایک کانٹا تھے جو دل یزداں میں کھٹک رہا تھا، بار بار کہا جا رہا تھا انہیں. پھر تیسری بات یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب نے بہت سارے ایسے کام کرنا چاہے جو ان کے لیے جنرل باجوہ کے خیال میں وہ درست نہیں تھے. وہ پاکستان کو زیادہ کھلا کرنا چاہ رہے تھے، زیادہ اوپن کرنا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا وہ بار بار بات کرتے تھے ہم سیاحت سے اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں جی. تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا. تیسرا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ان کے پاس آتے تھے خود کو تجربہ کار کہتے تھے اور خود کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے. تو عمران خان صاحب انہیں کہتے تھے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں، فیکٹس پہ مجھ سے بات کریں. یہ طاقتوروں کو کہتے تھے جی، اور ان کو یہ بڑا برا لگتا تھا کہ ہمیں آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی. تو یہ ساری بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے آپ کو نہیں پتا. عمران خان صاحب کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو تو یہ ساری جس پہ لوگ بنا کے باہر آتے تھے. تو یہ ساری باتیں عمران خان کی اقتدار سے جانے کی وجہ بنی. جی، یہ ساری آہستہ آہستہ بلڈ ہوتی چلی جا رہی تھی. وہ تو بیچ میں کووڈ آ گیا اس لیے اقتدار بچ گیا ان کا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اقتدار بچا ان کا. نہیں تو یہ سب ساری جب ایکسرسائز ہو رہی تو اس سے پہلے بھی ایک ماحول بنا تھا. یعنی عمران خان صاحب کو لایا بھی تو گیا نا، نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا گیا، باجوہ صاحب نے پہلے اپنے ایک باس کو آؤٹ کیا، دوسرا نیا باس خود سلیکٹ کیا، یہ سارا معاملہ ہوا نا. آپ کے خیال میں باجوہ صاحب کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو سیاست پڑھاتے، سکھاتے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے؟ آفرین ہے. آج باجوہ صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے راستہ تو دکھایا. اگر وہ اتنے ہی سیانے تھے تو آج باجوہ صاحب کہاں ہیں؟ باجوہ صاحب نے تو اپنا ٹینیور دیکھنے تھے اور اس کے بعد نکل گئے. جس کا پورا بھروسہ ٹینیور پہ ہو، آپ اس کی بات کو کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو سارا سین بنا، ججز نے فیصلے دیے نواز شریف کے خلاف، مانیٹرنگ جج بنے، یہ وہ سب کچھ یہ آٹو پہ ہی ہو رہا تھا؟ ان کے بڑا خلاف تھا ان کے. دیکھیے جب تک نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ خود ہی کر رہی تھی یا کوئی پریشر تھا کہیں پہ پیچھے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریشر نہیں تھا، شاید سپریم کورٹ خود ہی کر رہی تھی سب کچھ. یہ مانیٹرنگ جج ہونا، یہ ہونا، ان کو لوگوں کو بلا لینا. وہ زیاد صاحب تھے، واجد زیاد صاحب، وہ دھندراتے پھرتے تھے، بڑا ماحول بنا. ظاہر ہے عدالت کے زور پہ تھے.
تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہیں پہ کوئی بھی ہو اسٹیبلشمنٹ سکتا ہے کچھ ہو، لیکن اتنا نہیں. دیکھیے فاروق شہباز صاحب، ہم نا بعض اوقات چیزوں کو ان کی اصل سے بڑھا کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک غلط نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے عمران خان کی فارمیشن میں باجوہ کو امپورٹنٹ رول دے کے عمران خان کا رول کم کر دیا ہوا. تو بھائی آج باجوہ کہاں ہے؟ نہیں، میں نے تو عمران خان صاحب کا قد بھی برابر ہی رکھا ہے. اچھا یہ بھی آپ کی بڑی نوازش ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان وہ شخص ہے جو پچھلے 50-55 سال سے پاکستان میں کوئی اخبار شائع نہیں ہوا جس میں اس کا نام نہیں چھپا ہوا. پچھلے کتنے سال سے؟ 50-55 سال سے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا جب سے پاکستان میں ٹی وی آیا ہے اس دن وہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جب ٹی وی پر ان کا نام نہیں چلا، ان کی کوئی جھلک نہیں چلی. جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کا کوئی شاید ہی بڑا اخبار ہو جس میں ان کا انٹرویو نہیں چھپا. دنیا میں شاید ہی کوئی کرکٹنگ نیشن ہو جہاں پہ اس کو ریکگنیشن نہ ملتی ہو. اچھا اب آپ اس کا مقابلہ، یعنی ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنانا جو خود پہلے ایک جماعت بنا چکا ہے، خود الیکشن ہار چکا ہے، خود الیکشن لڑتا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ آپ ڈال رہے ہیں بیچارے باجوہ صاحب پہ. تو باجوہ صاحب خود کہاں ہے آج؟ صحیح ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسٹیبلشمنٹ نے شاید کوئی مدد کی ہو، لیکن جو 2018 کا الیکشن ہے اس میں میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ نقصان پہنچایا گیا تھا. یعنی پی ٹی آئی کی جو میجورٹی تھی وہ کم کی گئی تھی. جی، رانا ثناء اللہ صاحب جیتے تھے اس میں خواجہ آصف صاحب جیتے جن کا پھر سارے لوگ آ گئے. ایک 2-4 اور نشستیں تھیں جو اسی طرح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل ربی تھی. یہ جو سسٹم کے پاس سسٹم وہ کیا سسٹم تھا، میں نام بھول گیا اس کا، 2018 میں جو ڈاؤن ہو گیا تھا، بیٹھ گیا تھا، آر ٹی ایس. جی. تو آر ٹی ایس بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور اس طرح کے کئی لوگوں کو، رانا ثناء اللہ امکانی طور پہ، خواجہ آصف یقینی، جتوانا ان کا مقصد. جی جی. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ نقصان پہنچا اور پاکستان تحریک انصاف آنکھیں بند کر کے دیکھتی رہی. بعد میں ان کی حکومت بھی آئی، انہوں نے اس پہ کوئی، وہ تو ان کی بیڈ مینجمنٹ تھی. پتہ چل گیا انہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا. ان کو پتا تھا. یہ ویسے ایک منفرد تھیوری ہے کہ 2018 تو یہ فیکٹ ہے سب کے سامنے کہ لوگ تو یہی سمجھتے 2018 میں مینج کر کے ان کو لایا گیا. یار ایک بات بتائیں فاروق شہباز وڑائی صاحب، 2018 کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد فوری طور پر ایک باقاعدہ ہاہاکار مچی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن چلی. جی. اور اس پہ کہا گیا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، یاد ہے آپ کو؟ اور پارلیمانی کمیٹی کہاں پہ آگے نہیں بنی تھی؟ ٹرمز آف ریفرنس اس کے طے نہیں ہو پا رہے تھے، یاد ہے؟ ٹرمز آف ریفرنس میں کیا رکھنا چاہ رہی تھی مسلم لیگ نون؟ وہ یہ رکھنا چاہ رہی تھی کہ جو پری الیکشن دھاندلی ہے، یعنی ہمارے جو لوگ ادھر ادھر ہوئے وہ بھی شامل کریں، اس کی تحقیق کو بھی الیکشن کی تحقیق کا حصہ بنایا جائے. اور جو پی ٹی آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ جس دن الیکشن ہوا ہے اور نتائج کی تیاری کو آپ کھول لیں، جہاں دل چاہتا ہے کھول لیں. یہ تھا اصل بنیادی فرق. اچھا جی، مسلم لیگ نون نے کہا جی کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے، نہیں مانتے. ٹھیک ہے، چلیے وہ بات ختم ہو گئی. اسی پارلیمنٹ سے ایک حکومت نے جنم لیا جس کے وزیر اعظم کون تھے؟ جناب شہباز شریف صاحب. بعد میں جی، ایوان میں اپوزیشن بھی نہیں تھی، پی ٹی آئی بھی نہیں تھی. 16 مہینے آن جناب نے حکومت فرمائی. تو آن جناب اور ان کے ساتھ دیگر آن ہائی جناب یہ اگر الیکشن کھول لیتے ان کو روکنے والا تھا. جو بند ہو رہی ہے پارلیمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، حکومت پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، وہ یہ کھولتے ہیں؟ مجھے آپ کا جواب سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے شہباز شریف سے سوال کر لیا. نہیں تو مجھے بھی کئی مطلب ایسا لگتا ہے جیسے آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے بھائی 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی. آپ کی بات درست ہے، ان کو یہ کھولنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، نہیں کیا. آپ نے کہا کہ نہیں، ایک سیکنڈ، کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں کوئی خرابی آپ تلاش نہیں کر پا رہے تھے، یعنی وہ اتنے صاف شفاف. یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع عرض کر رہا ہوں. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کے جتنے تو میرا تجربہ نہیں ہے، لیکن میرے بھی کچھ لوگوں سے تعلقات ہیں. تو جو لوگ ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی بنے یا امیدوار تھے اس وقت ساؤتھ پنجاب سے، ادھر سے، تو ان لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملتا رہا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو
اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آ کے دھمکاتے تھے. اس وقت محکمہ زراعت اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے لوگوں کو نااہل کیا گیا. حنیف عباسی کو سزا ہوئی. قمر الاسلام راجہ کی بیٹی اور بچہ ان کی چھوٹے وہ کیمپین چلا رہے تھے, وہ اندر تھے. بہت سے لوگ نااہل ہو گئے. وہی پری الیکشن والی بات کر رہے ہیں. میں دیکھیے عرض کر دوں تو یہ پری الیکشن جس طرح اگر میں آج کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ 2024 کے الیکشن سے پہلے ان کے گھروں پہ چھاپے ہوئے یا امیدواروں کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح سے نون لیگ کے ساتھ ہوا. لیکن آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. بڑی سادہ سی بات عرض کروں جی, یہ پری الیکشن کیا ہوا یہ آپ جانے اور بڑے لوگ جانے. صحیح ہے, اپنا یہ دھندا نہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں الیکشن. بھائی الیکشن کا مطلب اپنے نزدیک یہ ہے کہ ووٹ ڈالے گئے اور ووٹ گنے گئے بس. ٹھیک ہے, آپ ووٹ ڈالنے اور ووٹ گننے میں کوئی خرابی بتا دیں. مجھے ایک دفعہ مسلم لیگ نون کے بڑے جید صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ 2018 میں ہمارے ساتھ زیادتی تو ہوئی, اور پھر خود ہی اگلا فقرہ انہوں نے کہا کہ زیادتی انہی کے ساتھ ہوئی جو زیادتی برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے, بات سمپل سی ہے کہ بھائی اگر کوئی سیاست میں اتنا ہی کمزور دل ہے کہ تھوڑا سا کسی کے کہنے پہ وہ اپنی جگہ بدل لیتا ہے تو پھر اسے سیاست میں تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ تو اس کا کام ہے نا.